5 وقتہ نمازی زیادہ بڑا مجرم ہے اس وقت، اس لیے کہ وہ 23-24 مرتبہ 25 مرتبہ 27 مرتبہ دہراتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر باہر نکل کر جو کام کرتا ہے وہ اس کے خلاف۔ یہ ہے اصل میں سبب، اور یہ جان لیجئے جو عذاب ہم پر آ رہا ہے اللہ کا وہ اس وجہ سے آ رہا ہے۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دین کے علمبردار ہیں، دین کا ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ابھی بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے توکل صاحب نے، ماڈل دو نا، ایک انفرادی ماڈل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں ماڈل تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن حضور نے صرف ذاتی اور انفرادی ماڈل نہیں دیا، ایک اجتماعی ماڈل فراہم کر دیا، نظام قائم کر کے دکھا دیا۔ یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اس کا سیاسی ڈھانچہ، یہ ہے اس کا معاشی ڈھانچہ، یہ ہے اس کی معاشرت، یہ ہے اس کی فیملی لاز، یہ ہے اس کے اندر تمام قوانین فوجداری اور دیوانی، یہ ہے یہاں پر قانون شہادت، یہ ہے سارا نظام۔ دیکھ لو، فوق بجا کر دیکھ لو، یہ نظام ہے۔ جب تک وہ ماڈل مسلمان قائم نہیں کریں گے یہی عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے، سخت سے سخت تر عذاب آئے گا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جیسے ہمارے عام لوگوں کا حال ہے، پھوڑے پھنسیاں نکل رہی ہے، یہاں پھوڑا نکلا، یہاں کوئی پھایا رکھ دیا، یہاں کوئی ٹریٹمنٹ کر لیا، وہی پھوڑا یہاں نکل آیا، اب یہاں کر رہے ہیں۔ اصل علاج کیا ہوتا ہے؟ اس کی اصل تشخیص کرو۔ فساد خون جو ہے جب تک یہ رفع نہیں ہوگا تو پھوڑے تو نکلتے رہیں گے، ایک جگہ کی پھنسی ٹھیک ہوگی دوسری جگہ نکل آئے گی، ایک جگہ کا پھوڑا جو ہے ٹھیک کرو گے دوسری جگہ نکل آئے گا۔ فساد خون، اس لیے کہ ساری خرابی خون میں۔ اسی طریقے سے جان لیجئے بوسنیا میں ہو رہا ہے، چندے کر لو پیسے بھیج دو، فلاں جگہ کچھ ہو گیا چندے کر لو پیسے بھیج دو۔ بہرحال یہ بھی کرنے کے کام ہے، کوئی برے کام نہیں ہے، لیکن یہ علاج نہیں ہے، یہ تو پھوڑ پھنسیوں والا معاملہ ہے۔ چندے کتنے کچھ وہاں پہنچتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کو پتا ہے، ورنہ یہ کہ جو کچھ اس ملک میں ہوتا ہے وہ اکثر لوگوں کے علم میں ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت کہنا یہ کہ یہ علاج نہیں ہے، علاج تو یہ کہ جو اصل جرم ہے اس کو ختم کرو، اور وہ جرم یہ ہے کہ تم نے پورے عرضی پر کہیں بھی اللہ کا دین قائم کر کے نہیں دکھایا، تم نے کہیں بھی وہ ماڈل پیش نہیں کیا کہ دنیا دیکھ سکے کہ یہ ہے۔ جیسے کہ ابھی توکل صاحب کہہ رہے تھے، نو انسانی تو تلاش میں ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ کبھی وہ صرف مونارکی اور وہ جو بادشاہ کا نظام ہوتا تھا اور اس کے نیچے جاگیردارانہ نظام ہوتا تھا، پوری ویسٹ میں بھی ایسٹ میں بھی۔ اس کے بعد فرانس کا انقلاب آیا، انہوں نے ایک جو بھی جمہوریت کہلاتی ہے نام نہاد اس کا تجربہ کیا، لیکن چونکہ وہ معاشی طور پر نظام غلط تھا، وہ سرمایہ داروں کی آمریت بن گئی، ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ۔ اس کے رد عمل میں کمیونزم آیا، وہ کمیونزم جو پارٹی ڈکٹیٹرشپ بن گئی، اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو نو انسانی تو تلاش میں ہے، لیکن یہ ہے کہ جن کے پاس وہ نظام ہے وہ تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ خزانے کا سانپ بن گئے، خزانے کا صندوق ہے، اس میں خزانہ ہے، اوپر سانپ بیٹھا ہوا ہے، نہ تو وہ اس سے خود فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے وہ سونا چاندی بیکار، لیکن کسی کو قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے، وہ خزانہ ہمارے پاس ہے، کتاب و سنت ہے، نظام خلافت ہے، لیکن نہ ہم اس سے خود استفادہ کر رہے ہیں اور نہ ہی دنیا کو استفادہ کرنے دے رہے ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہم بن گئے ہیں، اور اس میں عرض کروں گا کہ اگرچہ یہ جرم دنیا کے پورے 130 کروڑ مسلمان کر رہا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑھ کر مجرم اس جرم کے اعتبار سے مسلمانان پاکستان ہے۔ کیوں؟ دنیا کا کوئی اور مسلمان ملک اس مقصد سے قائم نہیں ہوا۔ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا 1930 میں، ان کا خطبہ الہ آباد پڑھیے، پاکستان اگر قائم ہو گیا، اگر ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان مملکت قائم ہو گئی، ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے تھے دور ملوکیت میں، ان پردوں کو ہٹا کر اسلام کی صحیح تعلیمات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔